ونسلم على رسوله الكريم أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ورفعنا لك ذكرك صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الأمين الكريم ونحن على ذلك لمن الشاہدین والشاکرین والحمد للہ رب العالمین۔ ایک مرتبہ درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ ایک مرتبہ اور نبی اور آل نبی پر درود شریف پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ وعلی آلہ واصحابہ اجمعین۔ اللہ رب العزت کا شکر احسان کہ اللہ رب العزت نے ہمیں اس کے حبیب کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے صدقے و طفیل میں اہل ایمان سے اللہ نے بنایا، اور اللہ کا شکر ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں اس کے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی سچی محبت کرنے والا بنا کر کے پیدا فرمایا۔ عزیزان محترم، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان و عظمت کا ہم اندازہ ہی نہیں لگا سکتے کہ کس طرح سے اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کی شان و عظمت کو بلند و بالا فرمایا۔ اللہ رب العزت نے کس قدر بلندی آپ کے ذکر کو عطا فرمائی ہے اور آپ کی ذات کو عطا فرمائی ہے، اس کا اندازہ ہی نہیں لگایا جا سکتا کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو عظمت و شان سے مالا مال فرمایا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے حبیب ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا۔ یہاں ایک نقطہ ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ ارشاد فرماتا تو کافی تھا کہ وَرَفَعْنَا ذِكْرَكَ کہہ دیتا کہ اے حبیب ہم نے آپ کے ذکر کو بلند فرمایا، کہہ دیتا کافی تھا، مگر اللہ تبارک و تعالیٰ نے لکا کے ساتھ خاص فرمائے وَرَفَعْنَا، ہم نے آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا، لکا آپ کے لیے، وذکرک آپ کے لیے، آپ کے ذکر کو ہم نے بلند کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان یہ بتا رہا ہے کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنے حبیب کو راضی فرمانا، خوش فرمانا پسند فرمایا، اور اسی لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے ارشاد فرمایا وَلَسَوْفَ يُعْطِيكَ رَبُّكَ فَتَرْضَىٰ، اے حبیب بے شک عنقریب آپ کا رب آپ کو اتنا نوازے گا کہ آپ اپنے رب سے راضی ہو جائیں گے۔ یعنی راضی تو پہلے سے مصطفیٰ اپنے رب سے ہیں، مطلب یہ ہے کہ حبیب آپ کی خواہش کے مطابق آپ کو عطا فرمایا جائے گا کہ آپ خوش ہو جائیں گے، اللہ کی عطا پر آپ خوش ہو جائیں گے، اس طریقے سے عطا فرمایا جائے گا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کا یہ فرمان ہمیں بتاتا ہے کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رضا کو چاہنا یہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا عمل ہے، مطلوب ہے۔ اسی لیے ہم کہتے ہیں خدا کی رضا چاہتے ہیں دو عالم، خدا چاہتا ہے رضائے محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ تمام عالم اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی خدا کی رضا چاہتے ہیں، اور اللہ تعالیٰ اس کے حبیب کی رضا پسند فرماتا ہے، یعنی اس کے حبیب جس پر راضی خدا اس پر راضی۔ جو چیز حبیب کو پسند آ جائے خدا کو ضرور پسند آنے والی ہے۔ اسی لیے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا نہ حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، فرمایا اہل بیت اطہار سے فرمایا کہ آپ سے جو جنگ کرے میں اس کے خلاف جنگ کرنے والا ہوں، اور جو آپ کے ساتھ مصالحت کرے میں اس کے ساتھ مصالحت کرنے والا ہوں۔ پھر احادیث مبارکہ میں آیا کہ میں جس سے ناراض ہو جاؤں خدا اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی محبت کی علامتوں میں سے چند علامتیں ہیں جس کو علماء کرام نے ذکر فرمایا کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے محبت کرنے والے کی علامات کیا ہیں۔ فرماتے ہیں کہ وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّتِهِ عَلَيْهِ الصَّلَاةُ وَالسَّلَامُ تَعْظِيمُهُ عِنْدَ سِمَاعِ ذِكْرِهِ وَإِظْهَارُ الْخُشُوعِ وَالْخُضُوعِ وَالْإِنْكِسَارِ مَعَ سِمَاعِ اسْمِهِ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم،
یہ زرقانی شریف میں اس کا ذکر آتا ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے محبت کرنے والوں کی علامت کیا ہے کہ بھئی یہ ان سے محبت کرنے والا ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ آپ فرماتے ہیں کہ جب بھی رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر آتا ہے، آپ سے محبت کرنے والا اپنے اندر عاجزی انکساری پاتا ہے اور رسول اللہ کی شان و عظمت کو خوب بڑھا کر کے پیش فرماتا ہے۔ اور پھر جب بھی رسول اللہ کا ذکر آتا ہے وہ اپنے اندر عاجزی و انکساری کے ساتھ خشوع و خضوع، شوق سے، محبت سے ان کا ذکر سنتا۔ یعنی محبت کرنے والوں کی علامت یہی ہے کہ سرکار کا نام جہاں آ جائے وہ محبت میں بے چین ہوتے چلے جاتے ہیں۔ علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان فرماتے ہیں وَمِنْ عَلَامَاتِ مَحَبَّتِهِ صلی اللہ علیہ وسلم کثرۃ الشوق الی لقائه اذ کل حبیب یحب لقاء حبیبہ۔ کتنی عظیم بات علامہ قاضی ایاز علیہ رحمت و رضوان نے فرمایا کہ محبت رسول کی علامت کیا ہے کہ بندہ ان سے ملاقات کا مشتاق ہوتا ہے، بے چین ہوتا ہے، ان سے محبت کرنے میں اس قدر ان سے ملاقات میں بے چین ہوتا ہے کہ وہ ہر خواہش، اس کی سب سے مقدم خواہش یہی ہوگی کہ میری ملاقات رسول اللہ سے ہو جائے۔ جو رسول اللہ سے ملاقات کر سکتے ہیں، جو اہل کشف ہیں، اہل ولایت ہیں، ان کا تو یہ شوق ہے ہی، مگر ہم جیسے ناتواں لوگوں کے لیے بھی کچھ شوق ہوتا ہے۔ دیار حبیب کی حاضری ہو جائے یہ شوق بے حد ہوتا ہے، رسول اللہ کے شہر کی حاضری ہو جائے یہ شوق بے حد ہوتا ہے، رسول اللہ کے شہر میں ہمارا گزر ہو جائے یہ شوق بے حد ہوتا ہے، روضہ منورہ کے سائے میں زندگی گزر جائے یہ شوق بے حد ہوتا ہے، مدینے میں زندگی تمام ہو جائے یہ شوق بے حد ہوتا ہے، مدینے میں اگر موت آنی ہے تو مدینے میں موت آ جائے یہ شوق ہوتا ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے کہ ہماری چاہت رسول اللہ سے ہے، اور رسول اللہ سے جس چیز کو نسبت ہے وہ چیز ہماری آنکھوں کا تارا بنا دی جاتی ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے ملنا ہمیں بے حد پسند ہے، چاہے وہ خواب میں زیارت ہو جائے، چاہے وہ اہل ولایت کو جاگتی حالت میں زیارت ہو جائے، یا ہم جیسے گنہگاروں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی روضے کی زیارت ہو جائے۔ شرط اتنی ہی ہے کہ شوق محبت میں دل میں ہر مومن کی خواہش اگر پوچھی جائے، سب سے بڑی خواہش اس کی پوچھی جائے تو یہی کہے گا کہ کم سے کم زندگی میں ایک بار مدینہ دیکھ لوں۔ یہ خواہش ضرور ہوتی ہے۔ پتہ کیا چلتا ہے؟ یہ لقاء الحبیب ہے، اپنے حبیب سے ملاقات کی یہ اس کی ایک خواہش ہوتی ہے، ملنے کی تمنا اور ارمان ہوتے ہیں۔ اللہ ہر مومن کو ضرور وہ سعادت نصیب فرمائے۔ اسی طریقے سے پھر دوسری جگہ پر روایت آتی ہے کہ اب پتہ کیا چلتا ہے کہ ومن علامات محبتی صلی اللہ علیہ وسلم ان یتلذذ محبہ بذکرہ الشریف ویطرب عند سماع اسمہ المنیب۔ فرماتے ہیں کہ محبت کرنے والے کی علامت یہ ہے کہ جب بھی رسول اللہ کا ذکر آتا ہے تو وہ اپنے دل میں، اپنے ذہن میں اس قدر لذت محسوس کرتا ہے کہ اسے سرور ملنے لگتا ہے، اور اس میں وہ اس طریقے سے وجدان کی کیفیت سے تعبیر کیا جانا اس سے غلط نہیں ہوتا ہے، بلکہ روحانی لذتوں سے مالا مال ہو جاتا ہے اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذکر پر جھومنے لگتا ہے۔ یہی بات ہے کہ جب بھی نعت پڑھی جاتی ہے، سرکار کا ذکر آتا ہے تو بندے کا شوق جب رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لگ جاتا ہے، ذوق جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات شریف سے جب بندے کا جڑ جاتا ہے، جب وہ نعت پڑھتا جاتا ہے، سرکار کی شان بیان کرتا جاتا ہے، تو روح بھی لذتوں سے جھومنے لگتی ہے اور انسان کا وجود بھی لذتوں سے جھومنے لگتا ہے۔ یہ ایمانی لذتوں کی علامت ہے کہ اپنے حبیب کے ذکر پر وہ جھومنے لگتا ہے اور اپنے دل میں، اپنے ذہن میں، فکر میں لذت روحانی کو محسوس کرتا چلا جاتا۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی عظمتوں کا بیان ہم اور آپ کیا کر سکتے ہیں؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جن کی شان کو خود بلند فرمایا، اور حدیث قدسی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں جبرائیل امین آتے ہیں۔ حضرت ابو سعید الخدری رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حضرت جبرائیل آئے، فرماتے اتانی جبرائیل فقال ان ربک یقول اتدری کیف رفعت ذکرک قلت اللہ عالم قال اذا ذکرت ذکرت معی۔ زرقانی شریف میں بھی ہے، تفسیر در منصور میں بھی ہے، اور شفا شریف میں بھی اس کا ذکر موجود ہے۔ یعنی اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم فرماتے ہیں
کہ ایک مرتبہ بارگاہ رسالت میں جبرائیل امین بنفس نفیس تشریف لائے۔ تشریف لانے کے بعد میں رسول اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا، ارشاد فرمایا، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ اے اللہ کے رسول صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، آیت مبارکہ کا تو نزول ہو گیا، ورفعنا لک ذکرک، ہم نے آپ کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا، آپ کے خوشی کے لیے آپ کے ذکر کو بلند فرما دیا۔ تو جب یہ آیت نازل ہو گئی تو یہ بلند ہونا کیسے بلند ہوا ہے؟ اللہ پاک فرماتا ہے پوچھو میرے حبیب سے کہ کیسے بلند کیا گیا ہے۔ حضرت جبرائیل امین آتے ہیں، عرض کرتے یا رسول اللہ، اللہ پاک پوچھتا ہے کہ کیا آپ اندازہ فرماتے ہیں کہ اللہ نے آپ کے ذکر کو کیسے بلند فرمایا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے اللہ ہی بہتر جاننے والا، اللہ ہی بہتر جاننے والا ہے۔ اور پھر فرماتے ہیں کہ حضرت جبرائیل امین نے عرض کیا کہ اللہ فرماتا ہے اذا ذکرت ذکرت معی، یعنی اے حبیب جب بھی میرا ذکر کیا جائے گا آپ کا ذکر کیا جائے گا۔ اور اسی کے متعلق فرمایا گیا کہ جب حدیث قدسی میں آتا ہے کہ جعلت تمام الایمان بذکرک معی، وقال ایضا جعلتک ذکرا من ذکری فمن ذکرک ذکرنی۔ شفا شریف میں حدیث مبارکہ ہے، فرماتے ہیں کہ ایمان کو مکمل آپ کے ذکر سے ہم نے کر دیا، یعنی بندہ زندگی بھر لا الہ الا اللہ کہتا رہے، وہ محمد الرسول اللہ کا اقرار نہ کرے، محمد الرسول اللہ کے یہ معنی کلمے کا وہ اقرار نہ کرے، رسول اللہ کے رسالت کا اقرار نہ کرے، انہیں اللہ کا رسول نہ مانے، تو وہ کبھی جنت میں نہیں جانے والا ہے، وہ جہنم میں جلنے والا ہے۔ وہی بندہ جنت میں جانے والا ہے، وہی بندہ جنت میں جانے والا ہے جو لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کہنے والا۔ جن تک کہ دعوت پہنچ گئی ان کے لیے ہے، ورنہ جن تک کہ دعوت نہیں پہنچی، جو وحشی زندگی جیتے ہیں، ان کے لیے مسئلہ یہی ہے کہ وہ توحید کے مقر ہوں تو وہ بخشے جائیں گے اللہ کے کرم سے، وہ توحید کا اقرار کرنے والے ہوں تو بخشے جائیں گے۔ جن تک کہ دعوت عام صورتوں میں پہنچی ہے، جیسے میزان وغیرہ کے جنگلوں میں کچھ وحشی قبائل آج بھی آباد ہیں کہ جن تک کہ ترقی یافتہ دنیا کا کوئی فرد جا ہی نہیں سکا، جا نہیں سکتا۔ ایسے اگر کوئی قوم ہے، اللہ جانے ہمیں پتہ نہیں ہے، اگر ایسی کوئی قوم ہے وہ صرف توحید کا اقرار کر لیتی ہے تو وہ بخشے جائیں گے، مگر دعوت رسالت جہاں تک پہنچ گئی اور وہ پیغام جو ترقی یافتہ دنیا میں پوری دنیا میں آج پہنچ گیا ہے کہ جہاں تک کہ دعوت حق کا یہ پیغام پہنچا ہے، اس کے ان جگہوں میں اگر کوئی بندہ صرف لا الہ الا اللہ کہتا ہے تو وہ بخشا نہیں جائے گا، بلکہ محمد الرسول اللہ کہنا اس کے لیے ضروری ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی رسالت کا اور آپ کا ذکر کرنا ضروری ہے۔ اللہ تعالیٰ نے کیا فرمایا؟ میں نے ایمان کا مکمل ہونا میرے ذکر کے ساتھ آپ کا ذکر کرنے کو فرما دیا، یعنی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کو فرما دیا ہے۔ یہ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے آپ کو اس قدر بلندی عطا فرمائی کہ ہم اور آپ اندازہ بھی نہیں لگا سکتے کہ کس قدر اللہ تعالیٰ نے آپ کو بلندی عطا فرمائی ہے۔ حضرت کعب احبار رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، زرقانی شریف میں روایت ہے، فرماتے ہیں کہ اقبل آدم علی ابنہ شیث فقال ای بنی انت خلیفتی من بعد فخذها بعمارۃ التقوی والعروۃ الوثقی فکلما ذکرت اللہ فاذکر الی جنبہ اسم محمدین۔ فرماتے ہیں کہ جب حضرت آدم علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام ابو البشر جب دنیا سے پردہ فرمانے کا وقت آیا، آپ نے اپنے بیٹے اور اللہ کے پیغمبر حضرت شیث علی نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کو اپنے قریب بلایا، نصیحت فرمائی اور فرمایا کہ اے میرے بیٹے، تم میرے بعد میرے خلیفہ بھی ہو اور میرے جانشین بھی ہو، لوگوں کی ہدایت کے ذمہ دار تم ہو، اور سنو جب بھی تم اللہ کا ذکر کرو گے تو اللہ کے ذکر کے ساتھ ساتھ اس کے حبیب محمد الرسول اللہ کا بھی ذکر کرنا، اس لیے کہ میں نے دیکھا ہے کہ فإنی رأیت اسمہ مکتوبا علی ساق العرش وأنا بین الروح والطین۔ فرماتے ہیں کہ میں ابھی
بنایا نہیں گیا تھا، مٹی کے میرے جسم میں روح کو داخل نہیں کیا گیا تھا، اسی وقت سے دیکھا گیا ہے کہ عرش اعظم کے پائے پر لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا میں نے دیکھا ہے۔ تم اس لیے ہمیشہ یاد رکھنا کہ جب بھی ذکر خدا کا کرو ساتھ ہی ساتھ رسول اللہ کا بھی ذکر کرنا۔ پھر فرماتے ہیں ثم انی طفت السماوات فلم ار فی السماوات موضعا الا رأیت اسم محمد مکتوبا۔ فرماتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے تمام آسمانوں کی سیر کروائی۔ جب اللہ نے مجھے پیدا فرما دیا تو عرش اعظم پر میں نے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ دیکھ لیا۔ اب اس کے بعد آسمانوں کی سیر مجھے کرائی گئی، میں نے آسمانوں کی سیر کی تو میں نے کوئی مقام ایسا نہیں دیکھا کہ جہاں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا میں نے پایا ہو۔ ایسا نہ ہو، میں نے کبھی ایسا کوئی حصہ ہی نہیں دیکھا ہے، بلکہ ہر جگہ میں نے محمد الرسول اللہ کا ذکر، کلمہ طیبہ کا ذکر میں نے دیکھا ہے، اللہ کے نام کے ساتھ اس کے حبیب کے نام کو میں نے دیکھا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وَإِنَّ رَبِّي أَسْكَنَنِي الْجَنَّةَ، اور میرا رب نے مجھے جنت میں ٹھہرنے کا مقام عطا فرمایا۔ فرماتے ہیں وَأَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً فَلَمْ أَرَى فِي الْجَنَّةِ قَصْرًا وَلَا غُرْفَةً إِلَّا وَجَدْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَيْهِ وَلَقَدْ رَأَيْتُ اسْمَ مُحَمَّدٍ مَكْتُوبًا عَلَى نُحُورِ الْحُورِ الْعَيْنِ۔ فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے جنت میں رہنے کا موقع نصیب فرمایا تو میں نے جنت میں جو اللہ تعالیٰ نے محلات کو بنایا ہے اپنے بندوں کے لیے، اپنے مہربانی کے ساتھ جو ان کا ٹھکانہ خدا نے بنایا ہے، انبیاء بھی ہیں، اولیاء بھی ہیں، صدیقین بھی ہیں، شہداء بھی ہیں، صالحین ہیں، مومنین ہیں۔ ہر وہ بندہ جو خدا پر ایمان لانے والا ہے، خدا کے دین کو ماننے والا ہے، خدا کے پیغام کو ماننے والا ہے، اس بندے کے لیے جو جنت اللہ تبارک و تعالیٰ نے جزا کا ٹھکانہ بنایا ہے، ثواب کا ٹھکانہ بنایا ہے، اس میں داخل کیا جائے گا تو اس میں ہر ایک کے رتبے کے لحاظ سے کسی کا کیسے عالی شان ہوگا محل، وہ اللہ اور اس کا رسول بہتر جانے۔ بہرحال محلات ہیں اور کمرے بنے ہوئے ہیں۔ حضرت آدم علیہ السلام فرماتے ہیں میں نے جنت کا کوئی محل ایسا نہیں دیکھا کہ جس پر محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا نہ ہو، بلکہ میں نے ہر محل ایسا ہی دیکھا ہے کہ جس پر رسول اللہ کا نام لکھا ہوا میں نے پایا۔ کوئی کمرہ محل کا جو محلات ہیں ان محلوں میں سے کوئی ایک کمرہ بھی ایسا میں نے نہیں دیکھا کہ جس میں لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ لکھا ہوا نہ ہو۔ پتہ یہی چلتا ہے کیا بتانا چاہ رہے ہیں، یعنی اللہ کے نزدیک اس کے حبیب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے بڑھ کر کے کسی کا رتبہ ہے ہی نہیں۔ یہی اپنے بیٹے پیغمبر کو آپ تعلیم فرما رہے ہیں کہ اے شی سنو بے، اگرچہ تم بھی پیغمبر بنائے گئے ہو، میں بھی پیغمبر بنایا گیا ہوں، ابو البشر بنایا گیا ہوں، تمام انسانوں کو میری ہی نسل سے خدا پیدا فرمانے والا ہے، مگر باوجود اس کے تم جان لو اللہ نے یہ ساری کائنات کس کے لیے بنائی ہے؟ اپنے حبیب محمد الرسول اللہ کے لیے بنائی ہے، ان کی شان و عظمت کو دکھانے کے لیے بنایا گیا ہے۔ اسی چیز کو گویا کہ آپ تفہیم فرما رہے ہیں، اپنے شہزادے کو بتا رہے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں میں نے جنت کے جو حوریں ہیں، حوروں کے حلقوں پر یعنی ان کے گلے کے اوپر لکھا ہوا میں نے رسول اللہ کا نام دیکھا۔ رسول اللہ کا نام کہاں کہاں نہیں ہے۔ آج رسول اللہ کے نام سے لوگ چڑھنے لگتے ہیں، معاذ اللہ، جن کے دلوں میں ایمان نہیں ہے وہی چڑھتے ہیں، مگر ایمان والے جب بھی نام مصطفیٰ کا آتا ہے جھوم جھوم کر کے یہی کہتے ہیں میری جان تم پر فدا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ عشق و محبت کا تقاضا یہی ہوتا ہے کہ ہر چاہنے والا اپنی جان کو رسول اللہ کے نام پر قربان کرنے کے لیے بے چین رہتا ہے۔ پھر فرماتے ہیں وعلی ورق قصب لجام الجنہ وعلی ورق شجرۃ طوبى وعلی ورق سدرۃ المنتہى وعلی اطراف الحجب وبین اعین الملائکۃ فاکثر ذکرہ۔ فرماتے ہیں میں نے تمام حوروں کے سینے پر، گلے کے پاس، یہاں نیچے میں نے محمد الرسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ جنت کے تمام درختوں کے پتوں پر میں نے رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ شجر طوبہ کے پتوں پر میں نے رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔ سدرۃ المنتہی جہاں جبرائیل امین پہنچا کرتے ہیں، جہاں سے وحی لے کر کے رسول اللہ کے پاس آتے ہیں، وہ جو درخت ہے سدرۃ المنتہی کا، اس درخت کے پتوں پر میں نے رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا، اور میں نے فرشتوں کے آنکھوں کے درمیان رسول اللہ کا نام لکھا ہوا دیکھا۔
کہاں کہاں اس میں محمد کا اجالا ہے؟ دنیا تو دنیا ہے، کائنات کا ہر ذرہ رسول اللہ کے جلووں کا اجالا نظر آتا ہے، ہر ذرے میں رسول اللہ کا اجالا خدا نے فرما دیا ہے، انہی کی ذات سے پورے جہاں کو خدا نے منور فرمایا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نور کو اپنے نور سے منور فرمایا۔ اسی لیے فرمایا خلق تو، حضرت جابر نے عرض کیا یا رسول اللہ کون سی چیز کو اللہ نے سب سے پہلے پیدا فرمایا؟ حضرت جابر کو رسول اللہ نے جواب ارشاد فرمایا اول ما خلق اللہ نور نبیک، فرماتے ہو فی روایت اول ما خلق اللہ نوری، فرماتے ہیں کہ اے جابر سنو، اللہ نے سب سے پہلے تمہارے نبی کے نور کو پیدا فرمایا۔ یہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے جلوے ہیں۔ پھر آپ فرماتے ہیں کہ اے میرے شہزادے رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ذکر خوب کثرت سے کیا کرو، کیونکہ فرشتے ہر وقت ان کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں۔ فرشتے جس کے ذکر میں مشغول رہتے ہیں وہ ذکر کون سا ہے؟ وہ ذکر محمدی ہے۔ اور ایک روایت میں ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک فرماتا ہے حبیب آپ کے ذکر کو بلند کیسے کیا گیا؟ آپ کے ذکر کو میں نے میرا ذکر بنا دیا، یعنی جو آپ کا ذکر کرے گا گویا کہ وہ میرا ذکر کرنے والا ہے اور ثواب پاتا چلا جاتا ہے۔ عزیزو، اللہ تعالیٰ نے ہم پر کتنا کرم فرمایا، کتنا احسان فرمایا کہ اس کے حبیب صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی شان و عظمت کو بلند و بالا اپنے شان کے مطابق فرمایا، اور پھر ان کی محبتوں کو ہمارے سینے میں اللہ تعالیٰ نے موجزن فرمایا۔ آج ہم جو رسول اللہ کے نام کی بلندی کے لیے اپنی حقیقت میں دیکھا جائے تو اپنی جو کاوشیں ہم کرتے ہیں وہ اس کی کوئی حقیقت ہی نہیں ہے، مگر بس اتنا ہے کہ شوق اور محبت کو تولا جاتا ہے اور نفرت و عداوت کو بھی تولا پرکھا جاتا ہے۔ محبت اور شوق کو بڑے گہرائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے اور عداوت کو بھی بڑی گہرائی کے ساتھ دیکھا جاتا ہے۔ ایک روایت یاد آ رہی ہے، بتاتا ہوں۔ اپنے محبت کو اگر بلند کرنا ہے تو اپنی اوقات کو مت دیکھو، محبت کو دیکھو، محبت قبول ہو جائے تو بلند ہو جاؤ گے۔ اور اپنی نفرتوں سے اگر کوئی اپنے آپ کو ہلاکت میں ڈالتا ہے تو وہ اپنی اوقات کو دیکھنے کی ضرورت نہیں، بس اپنی نفرت کو دیکھ لے، سمجھ میں آ جائے گا۔ اللہ کے پیغمبر حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی، حضرت ابراہیم علیہ نبینا وعلیہ الصلاۃ والسلام کی ذات گرامی کیسی اللہ تعالیٰ نے بلند و بالا فرمایا، خلیل اللہ فرمایا۔ آپ کو اس زمانے کا جو بادشاہ تھا نمرود جو تھا، آپ کو آگ میں جلانا چاہا، ایسی بڑی آگ دہکائی کہ جس میں آپ کو ڈال دیا جائے کئی کلومیٹر دور سے پرندہ بھی اڑتا تو جل کر کے خاک ہو جاتا، ایسے آگ کی تپش و گرمی تھی۔ دور سے آپ کو آگ میں ڈالنے کا ارادہ کیا گیا تھا اور آگ کو بھڑکایا جا رہا تھا۔ دو لوگ تھے جس میں سے ایک نے محبت کو اپنی اوقات سے بڑھ کر کے اس کا انعام پا لیا محبت کے بدلے میں، اور ایک وہ ہے جو اپنی اوقات سے بڑھ کر کے نفرت کا حصہ بھی اس کو بدلہ بھی مل گیا۔ مینڈک جو تھا اس کی طاقت کتنی ہے، اس کی حیثیت کتنی ہے اور اس کی اوقات کتنی ہے۔ اگر مینڈک منہ میں پانی لے جا کر کے اتنی بڑی آگ کو دہلایا جائے، بجھانے کی کوشش کرے، تقریباً 1.5-3 کلومیٹر کے دائرے میں جو آگ دہکائی گئی ہے، وہ آگ آج بھی جو عراق کے علاقے میں ایک حصہ ہے جہاں تاریخ کی کتابوں سے پتہ چلتا ہے کہ جہاں اس آگ کو دہکایا گیا تھا، اس آگ میں جہاں دہکایا گیا وہاں کی زمین میں آج بھی خاک نظر آتی ہے، راکھ جسے بولتے ہیں نا، آگ جلنے کے بعد جو ہوتی ہے وہ اثر نظر آتا ہے۔ اللہ بہتر جانتا ہے حقیقت حال۔ بہرحال وہ جو بھی مقام ہو، اتنا تو طے ہے کہ آگ کو دہکایا گیا اور آگ کو جلانے کی کوشش کی گئی اور اللہ نے آگ کو حکم فرمایا، آگ ٹھنڈی ہو گئی۔ یہ واقعہ حقیقت پر مبنی ہے، اس کا انکار کیا ہی نہیں جا سکتا۔ مینڈک نے اپنے منہ میں پانی لے کر کے اس آگ کو بجھانے کی کوشش کی۔ مینڈک نے کیا کیا؟ اپنے منہ میں پانی لیا۔ اتنے بڑی کئی کلومیٹر کے دائرے میں جو آگ دہک رہی ہے اسے اگر کوئی بجھانے کی کوشش کیا ہے تو وہ مینڈک ہی تھا جس نے بجھانے کی کوشش کی، مگر مینڈک کا منہ کتنا اور اس میں پانی آئے گا کتنا؟ لوگوں نے اس کو کہا کہ بھئی تیری اوقات ہی کیا ہے جو تو اس آگ کو بجھانے کی کوشش کر رہا ہے؟ مینڈک نے بڑا پیارا جواب دیا تھا، مجھے میری اوقات سے غرض نہیں ہے، مجھے میرے شوق سے غرض ہے، میری محبت سے غرض ہے۔ اگرچہ میں وہ کام میرے سے ہو نہیں سکتا ہے، مگر میں ان میں نہیں رہنا چاہتا ہوں جو اس کو کرنے کی کوشش بھی نہیں کرتے۔
میں تو اپنی کوشش کو بتانا چاہتا ہوں کہ اگرچہ میری اوقات نہیں ہے، میں مگر ساتھ دینا چاہتا تھا، آگ کو بجھانا چاہتا تھا۔ اسی لیے کیا ہے، آج بھی مینڈک کو مارنا، کسی بھی انسان کے دل میں مینڈک کو دیکھتے ہی مارنے کا خیال آتا ہے کیا؟ نہیں آتا ہے۔ فطری طور پر اللہ تعالیٰ نے اس کے وجود کی ایک محبت اللہ نے ڈال دی، مارنا، اس کو ختم کر دینا، کوئی بھی آدمی اس کو مارنا نہیں چاہتا، مارنے کا خیال نہیں آتا اس کو۔ ناسمجھی میں بچے کچھ شرارت کر لیں تو الگ بات ہے، مگر بڑا ہوش والا، عقل والا، سمجھ والا آدمی اس کو بے ضرر سا جانور سمجھ کر کے اسے مارتا نہیں۔ حالانکہ مینڈک میں کئی قسم ہیں جس میں زہریلے بھی ہوتے ہیں، سانپ بھی مر جاتے ہیں، دوسرے جانور بھی مر جاتے ہیں، زہر بھی ہوتا ہے، اس کے باوجود اسے مارنے کا دل انسان کا نہیں کرتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اس کی قوم نے، اس کی نسل نے ایک اللہ والے کا ساتھ دینے کا ارادہ کیا، تو اللہ نے اس نسل کی محبت کو اللہ تعالیٰ نے دنیا والوں کے دلوں میں ڈال دیا۔ مگر اور ایک چیز ہے، گرگٹ کو دیکھتے کہ مارنے کا دل کرتا کہ نہیں کرتا؟ آدمی کا فوراً مارنے کا دل کرتا، اس سے نفرت ہوتی ہے، اس سے چڑ پیدا ہو جاتی انسان کو، وہ جب سر ہلاتا ہے تو اور مارنے کا دل کرتا۔ ہوتا ہے کہ نہیں ہوتا ہے؟ فطرت ہے، انسانی فطرت ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں گرگٹ کو اگر کوئی ایک مار میں مار دیتا ہے تو 100 نیکیاں اسے مل جاتی ہیں۔ ایک ہی مار میں مار دینا ہے تو 100 نیکیاں مل جائیں گے، اگر 2 میں ماریں گے تو کچھ نیکیاں کم ہو جائیں گے، 3 میں ماریں گے تو کچھ نیکیاں اور کم ہو جائیں گے۔ بہرحال اگر ایک ہی مار میں مار دیتے ہیں تو 100 نیکیاں مل جاتی۔ یہاں مارنے کا بھی حکم آ رہا ہے، نیکیاں بھی مل رہی ہیں، اس کو دیکھتے ہی طبیعت کے اندر نفرت پیدا ہو رہی ہے۔ آخر اس کا کام کیا ہے؟ اس کا اکیلے کا نہیں، اس کی نسلوں میں وہ جو ابراہیم علیہ السلام کے زمانے میں تھا، اس مینڈک نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونکنے کی کوشش کی تھی۔ آگ کو اس گرگٹ نے آگ کو بھڑکانے کے لیے پھونک مارا تھا، مینڈک نے آگ کو بجھانے کے لیے پانی منہ بھر کر لے گیا تھا۔ تو مینڈک آج دنیا میں محبوب ہو گیا، گرگٹ آج دنیا میں ایسا نفرت والا بنا دیا گیا ہے کہ اس کو دیکھتے کہ انسان کی طبیعت اس کو مارنے کو چاہتی ہے، اور مارنے پر نیکیاں مقرر فرما دیا گیا ہے۔ پتہ یہی چلتا ہے کہ انسان ہو یا حیوان، جانور، جو کوئی بھی ہو، اوقات اس کی نہیں دیکھی جاتی ہے، شوق دیکھا جاتا ہے، نیت دیکھی جاتی ہے، کس قدر پاکیزہ اور محبت والی نیت ہے۔ کبھی محبت کو دیکھ کر کے اس کی اوقات سے بڑا کام بھی اگر ہے، اس سے ہوگا نہیں ہوگا وہ بات کا مسئلہ ہے، محبت کا بدلہ تو اللہ تعالیٰ عطا فرما دیتا ہے۔ اسی طریقے سے کبھی کوئی غلط کام کرتا ہے، کوئی نفرت پھیلاتا ہے، یا اس کو آگ کو ہوا دینے کی جیسا گرگٹ نے کوشش کی تھی، گرگٹ کی پھونک کتنی کہ وہ آگ بہکے دہکے کتنی، وہ قریب جائے تو جل کر کے مر جائے، وہ جا ہی نہ سکے، مگر اس کی نیت کو دیکھا گیا تو وہ اللہ کی بارگاہ میں معتوب ہو گیا، اور اس کے مارنے پر شریعت میں اجر و ثواب کا ایک ضابطہ مقرر کر دیا گیا۔ یاد رکھیں کہ اللہ کے محبوب بندوں سے محبت یہ ہمارے دل کا تقاضا ہوتا ہے، اور یہ دل کا تقاضا ہوتا ہے، دل کا معاملہ ہوتا ہے۔ جب بندہ محبت کرتا ہے تو اس کا بدلہ اسے ضرور ملتا ہے، یقیناً ملتا ہے۔ اور اگر وہ خدا نہ خواستہ، اللہ نہ کرے کوئی کلمہ پڑھنے والا اس غلطی کا شکار ہو جائے، اگر خدا نہ خواستہ وہ نفرت کرتا ہے، اور خاص کر آل رسول کے ساتھ نفرت اگر کرتا ہے، اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اعلان ہے، انا حرب لمن حاربکم وسلم لمن سالمکم، فرمایا جو تم سے بھلائی کرے میں اس کے خلاف جنگ نہیں کروں گا، اس کے ساتھ بھلائی کرنے والا ہوں، جو تم سے جھگڑا کرے میں اس کے خلاف جنگ کا اعلان کرنے والا ہوں۔ یہ اللہ کے رسول کا فرمان ہے، اور دنیا کا تقاضا ہے، اور عشق اور محبت کا تقاضا یہی ہے کہ اپنے محبوب سے محبت کی جائے، اور جو رسول اللہ ہے، سرور کائنات، جو ساری کائنات کی جان جس کو اللہ نے بنایا، ان سے ایسی محبت کی جائے کہ دنیا ہماری محبتوں کو دیکھ کر کے یاد رکھے۔ ہمیں اپنی طاقت اور اپنی اوقات کو نہیں دیکھنا ہے، بلکہ ہمیں اپنی نیت کو دیکھنا ہے، اپنی محبت کو دیکھنا ہے کہ ہم کس قدر سچے ہیں محبت کے دعوے میں۔ اللہ رب العزت کی بارگاہ میں دعا ہے، جو کہا گیا سنا گیا، کہنے میں سننے میں جو غلطی ہوئی اللہ تعالیٰ اسے معاف فرمائے، جو حق و صحیح کہا گیا اللہ تعالیٰ اسے قبول فرمائے۔ پروردگار ہم گناہ گار ہیں، مولا ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہم خطا کار ہیں، مولا ہماری خطاؤں کو معاف فرما، مولا ہمارے لیے دنیا و آخرت میں بہتر اجر و جزا عطا فرما۔ پروردگار تو کریم ہے، کرم فرما، تو رحیم ہے، رحم فرما، مولا ہمارے لیے دنیا و آخرت میں آسانیاں عطا فرما۔ جہاں
جہاں کہیں بھی مسلمانوں پر ظلم ہو رہا ہے مولا ظالموں کو نیست و نابود فرما، مظلوم مسلمانوں کی مدد فرما۔ پروردگار بیواؤں، یتیموں، بے سہاروں کے لیے دنیا و آخرت میں اسباب و سہارے مہیا فرما۔ مولا تو اپنے کرم سے مولا ہمیں دنیا و آخرت میں سرخ روئی عطا فرما۔ مولا جن کے گھروں میں جوان بیٹے بیٹیاں بھائی بہن غیر شادی شدہ ہیں ان کے لیے شادیوں کے اسباب مہیا فرما، ان کا بہتر و تابندہ مستقبل فرما۔ تمام مومنین مومنات کے رشتے زواج میں محبت مودت شفقت رحمت عنایت عطا فرما۔ مولا جو بیمار ہیں انہیں شفائے کاملہ واجلہ عطا فرما، جو قرض دار ہیں انہیں بار قرض سے سبکدوشی عطا فرما۔ اقول قولی ھذا استغفر اللہ لی ولکم ولسائر المؤمنین وما علینا الا البلاغ المبین برحمتک۔